اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہائیں ساہیں کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ آج دنیا میں اگر آپ غور سے دیکھو گے، ہر انسان کوئی نہ کوئی بات پر، کوئی نہ کوئی کام پر ڈپریشن میں آ چکا ہے۔ کوئی کسی کی بات سن کر ڈپریشن میں آ رہا ہے، کوئی کام نہ بننے پر ڈپریشن میں آ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اس پہ اعتبار سے ڈپریشن میں آ رہا ہے۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی اعتبار سے فکر مند نظر آ رہا ہے۔ ڈپریشن کے پیشنٹس ہمیں نظر آ رہے، انزائٹی کے پیشنٹس ہمیں نظر آ رہے۔ چلے مان لے انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے، انسان انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ ارے افسوس تو اس بات پر ہو رہی ہے مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، مسلمان انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، حالانکہ مسلمان کے ڈکشنری میں نہیں ہے ڈپریشن کا لفظ، مسلمان کے ڈکشنری میں نہیں ہے انزائٹی کا لفظ۔ پہلے ہم یہ چیز پر غور کریں، ہم کس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کسے کہتے؟ پہلے ہمیں یہ نہیں معلوم۔ اللہ پر ایمان آ لیے، چلیے کوئی اٹھ کر آپ سے پوچھ لے، بتاؤ آپ اللہ کو مانتے، اللہ کی تعریف بتاؤ۔ یہاں اتنے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے ایک شخص اٹھ کر اللہ کی تعریف بیان کر سکے، باقی تو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ ایک ہے، یہ تعریف نہیں بتا سکے، کیونکہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اللہ کون ہے۔ اللہ کا آسان ترجمہ اگر بتا دیا جائے، تفسیر کے ساتھ بتا دیا جائے، خلاصہ بیان کرے اللہ کون ہے، اس کی تعریف۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام عالم کو پیدا کرنے والا، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ آسان اگر اللہ کے نام کا معنی بتا دے، اس رب کو ماننے والے ہیں، وہ رب جو آپ کا قرآن میں فرماتا ہے مالکی یوم الدین، مالک ہے وہ روز جزا کا۔
تو ہم کیا صرف روز جزا کا مالک سمجھتے ہیں؟ نہیں، روز جزا تو اس واسطے کہا گیا جب کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ مالک وہ ہماری سانسوں کا ہے، مالک وہ ہمارے حرکات کا ہے، مالک ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ وہ مالک کو ماننے والے ہیں، وہ رب کو ماننے والے ہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہوگا، اس کو ماننے والے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت رکھنے والے رب کو ماننے والے، کن فیکون کی شان رکھنے والے رب کو ماننے والا مسلمان آج پریشان۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر پڑھ بھی لیتا ہے کوئی مسلمان تو صرف عربی عبارتیں پڑھ لیتا ہے، ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتا۔ عربی عبارتیں تو پڑھ لیتا ہے، اسے خود نہیں معلوم کیا پڑھ رہا ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ترجمہ پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر کوئی ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو تصویر نہیں پڑھتا ہے۔ یہاں آ کر غفلت میں مسلمان جی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آج انزائٹی کے شکار ہو رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا انداز لیا ہے اپنے بندوں کے لیے، صرف اللہ کہہ دیتا تو کافی تھا ہمارے لیے کہ بندے پریشان نہ ہو، مگر اللہ نے کتنے پیارے انداز سے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو گیا تمہارا رب، پھر خلاصہ تمہیں تسلی دیتے ہوئے فرمائے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے بندے پریشان نہ ہو، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی۔ اب کہاں کا ڈپریشن، کہاں کی انزائٹی؟ آپ کا رب کہہ رہا ہے بندے پریشان نہ ہو، وقت برا آ گیا ہے، مگر یہ یقین رکھ، رب کو مانتا ہے تو اپنے آپ پر یہ یقین رکھ، کامل گمان رکھ لے کہ آسانی آنے والی ہے، آسانی آنے والی ہے۔ پھر فرماتا ہے پریشانی کے ساتھ آسانی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کتنے پیارے انداز سے اسے بیان کیا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو پریشان ہوگے۔ حضور نے فرمایا اگر پریشانی تنگی بل میں بھی گھس جائے، پریشانی تنگی بل میں بھی گھس جائے تو حضور نے فرمایا اس کے ساتھ آسانی گھس جائے گی، اس کے ساتھ آسانی گھس جائے گی۔ اگر تنگی آ گئی تو مسلمان، تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کوئی نعمت لے لی گئی ہے، سکون سے بیٹھ جائیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب اللہ کوئی نعمت لے لیتا ہے تو اس سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے۔ اب کہاں کی پریشانی مسلمان؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، ہم اپنے ایمان کو کمزور کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر کامل یقین نہیں کریں، ہمارا اللہ سے گمان صحیح نہیں ہے، آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی۔ آج دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، اللہ کوئی نعمت لے لیتا ہے، فضل سے دیتا ہے، عدل سے لے لیتا ہے تو بندے پریشان نہ ہو، اس سے بہتر نعمت عطا کرنے والا۔ یہ نعمت کی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تو آپ پریشان ہوا کرتی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کوئی نعمت لے لے تو اس سے بہتر نعمت دیتے۔ وہ پریشانی میں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب پریشانی میں تھے تو اس وقت آپ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے شوہر نہایت ہی خوش اخلاق، خوش مزاج، حق ادا کرنے والا شوہر تھا۔ آپ فرماتی ام سلمہ ایسا شوہر کب پھر مجھے نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی اللہ نے نعمت لے لی کہ میرا شوہر مجھ سے چھن گیا۔ عورت کی سب سے بڑی نعمت، عورت کی سب سے بڑی قوت، عورت کا سب سے بڑا حوصلہ، عورت کی عزت، عورت کا مقام، عورت کا رتبہ، عورت کو شرف شوہر سے ہی ملتا ہے۔ جب یہ چھن جاتا ہے تو اس نعمت کا صرف اندازہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عدت کے دن گزارتی ہے عورت۔ کیا مطلب ہے؟
مطلب یہی ہے کہ اللہ نے بڑی نعمت تم سے چھین لی. تو ام سلمہ فرماتی ہے اس سے بہتر نعمت مجھے مل سکتی ہے, اس سے بہترین شوہر مجھے مل سکتا ہے. اتنے اخلاق والے ان کے شوہر کے بارے میں آتا تھا, جب بیوی سے بات کرتے تو بیوی کے دل میں اتر جایا کرتے, بیوی ان کا انتظار کیا کرتی تھی, بیوی کا حق ادا کیا کرتے تھے, بیوی سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے, بیوی سے مذاق کیا کرتے تھے, بیوی کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ایسا شوہر آپ سے چھین گیا. ام سلمہ فرماتی ہے مگر میں کشمکش میں تھی, حضور نے فرمایا اس سے بہتر نعمت عطا کر. کئی دن ایسے ہی گزرے, عدت کے دن ختم ہوئے, میں سوچ ہی رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا. اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت حاصل ہو گئی, امت کی ماں بن گئی. آپ امت کی ماں بن گئی ہے. حضور جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی خود فرماتے ہیں, حضور پاک نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میں ہوں, کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر, اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے یقین جان لیا مصطفیٰ کا قول آسمان ڈھل سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, مصطفیٰ کا قول نہیں بدل سکتا. تو آپ مطمئن ہو جائیں, ایمان لا چکے اطمینان سے بیٹھ جائیں. ہاں صبر کی ضرورت ہے. آج صبر کس کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ مال لگ جاتا ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے, صبر کریں. مگر میں نے بارہا یہ کہا ہے برا وقت اچھے وقت سے بہتر ہوتا ہے. برا وقت برے لوگوں کو بتانے کے لیے آتا ہے. یہ بات یاد رکھے, برا وقت اس لیے آتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے. یہ بات یاد رکھے, برا وقت نہ آتا تو آستین کے سانپ پہچانے نہ جاتے, برا وقت نہ آتا تو منہ چاٹو لوگ سامنے نہ آتے, برا وقت نہ آتا تو آپ تو یہی سمجھتے یہ میرا خیر خواہ ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوتا یہ ایک ہاتھ سے آپ کو کھلا رہا ہے, ایک ہاتھ سے ڈس رہا. تو برا وقت اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنے کے لیے آتا. صبر کرے, مطمئن بیٹھ جائیں, دعا کرے, محنت میں لگ جائیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ کیسے عطا کرے گا, ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا. حضور کا فرمان یقین جانے دل کے تختی پر لکھ لے, چھین لی اللہ نے نعمت, اس سے بہتر عطا ہونے والی ہے. بیٹھ جائیں, بس یقین ہو, اللہ پر بھروسہ. آپ بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ, آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر آئے گی نعمت آپ کے پاس. آپ رب پر بھروسہ کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.